یہ نعمان معین آیا کیا؟ دوسرا باغ ہے آگے ہی نہیں. نعمان معین تمہاری بھی حواس جو ہے نا خراب ہوتے جا رہے ہیں. تمہیں بھی بات سمجھ نہیں آئی. 6 سال ہو گئے تمہیں بس سمجھ میں نہیں آیا. میری چاہت میری خواہش جب اس دنیا میں آ گئے نا، میں نے خدا کی قسم آج تک 38-39 سال ہو گئے مجھے، آج بھی میرے سرکار مجھ سے باتیں کرتے ہیں. میں نے آج تک اپنی ذاتی کوئی بھی ایک بھی خواہش ان 39 سالوں میں کبھی سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے سامنے نہیں رکھی. یا تم بتا دو کبھی سنا ہو تم نے؟ آج تک میں نے کہ سرکار میری یہ چاہت ہے میں اللہ کو دیکھوں، سرکار میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، سرکار میری چاہت ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے قدم اٹھوں. میری کوئی چاہت نہیں، میری چاہت صرف میرا مرشد ہے بس. میری چاہت صرف میرا مرشد، میری چاہت صرف میرے سرکار بس. میری چاہت صرف میرے سرکار. وہاں سے وائس میسج کرو، سیدھا تمہیں نمبر سب کو بلاک کر دوں گا کسی دن. ایک وائس میسج 2 منٹ کا نوٹ کرو اور وہ بھیج دو مجھے. یہ وائس میسج ہے جی، مجھے شاہ صاحب بس مجھے اللہ سے بات کر، مجھے کچھ ایسا مجھے بتائیں، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی چیز، کچھ ایسی مجھے ایسی کوئی نشانی، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ مجھے یقین ہو جائے اللہ میرے پاس ہے. یہ باتیں 6 سال ہو گئے اسے یہاں آتے ہوئے میرے پاس. 6 سال یہ سیکھا ہے. یہ میرا نام روشن کریں گے، یہ انور شاہ کا نام روشن کریں گے. کوٹ مٹھن والے خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ، کیسا مقرب اللہ کا، ہوئے 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 ہوئے. خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے مرشد کو دیکھ کر فرماتے کیا ہیں؟ آج وہ شہرۂ آفاق ہے. میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ حج نماز مذہب تے قرآن بھی تو. کسے دیکھتے؟ مرشد کو. کئی مہینے ہوئے علی حسن نے ایک پوسٹ چلائی تھی فیس بک پر، اور وہ پوسٹ یہ تھی کہ جسے اپنے مرشد میں رب نہ ملے پھر اسے رب کہیں نہیں ملتا. پھر اسے رب کہیں نہیں ملتا. یہ دونوں باتیں اس ایک پوسٹ، یہ جو علی حسن کی پوسٹ ہے کہ جسے اپنے مرشد میں رب نہ ملے اسے پھر رب کہیں نہیں ملتا، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ کائناتوں میں، نہ عالموں میں. جسے اپنے مرشد میں رب نہ ملے پھر اسے رب کہیں نہیں ملے. یہی ہے نا. میں نے کیا کہا کہ میرے لیے میرے سرکار بس. یہی سب خواجہ فرید علیہ الرحمہ کوٹ مٹھن والے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا کعبہ قبلہ حج نماز مذہب بھی قرآن بھی. تجھے اللہ چاہیے جی، تجھے اللہ چاہیے. مجھے ملک نعمان بیٹھا ہوا ہے نا، سن رہا ہے؟ ملک نعمان صرف مجھے ایک بات سمجھا دے، میں تجھے پورا فلسفہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ ملتا کیسے ہے، اللہ سے بات کیسے ہوتی ہے، اللہ کا دیدار کیسے ہوتا ہے. میں تجھے پوری کہانی، پورا علم سکھا دیتا ہوں. ایک بات سمجھا دے مجھے بس. تیرا قلب جو ولایت کی زکات ہے نا، ولایت کی زکات، قلب کی زکات، ذکر کی زکات، قلبی ذکر کی زکات جس سے ولایت ملتی ہے، تیرے قلب نے
کتنی زکات ادا کی؟ اس سے پہلے بھی تو نے 2 یا 3 بار یہی میسج کیا ہے جی. مجھے صرف یہ بتا دے تیرے قلبی ذکر کی کتنی زکات ہے جو ولایت کے لیے ضروری ہے اور اس میں سے کتنی تو نے ادا کر دی ہے. اے ہوش اللہ سے باتیں کرے گا جی. میں نے شاید ابھی لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ محفل میں کہا تھا کہ وہ 6 سال سے ملک نعمان موئی 40 اور 45 ہزار روپے کھڑا ہوا ہے. ایسا ہی یاد ہے؟ کم سے کم جو قلبی ذکر کی زکات ہے ولایت کے لیے وہ 72,000 ہے. 72 اور 72,000 پر تو پہنچ جائے تیرا قلبی ذکر 24 گھنٹے میں 72,000 مرتبہ ذکر کرے اللہ کا, 72,000 کی تسبیح کرے, یہ ولایت کی زکات ہے. اب اگر تیرا مرشد طاقتور ہے, ہوتا نہیں ہے کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی سمندر خان پیر و مرشد ہو, مجھے لا کے دکھائے کہ 72,000 پہ کلام کرا دیا ہو یا دیدار کرا دیا ہو. 1,25,000 یا 1,40,000 پہ جب ذکر پہنچتا ہے نا, اس کے بعد بھی سالوں رگڑے لگتے ہیں, جب جا کے ایک مرتبہ لمحوں کے لیے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اور کس چکر میں کم سے کم 72,000, یہ تو سرکار کی کریمی اور مہربانی اور احسانات ہیں سرکار کے کہ چلو تم یہاں تک ہی آ جاؤ. جب 72,000 کی تسبیح شروع ہو جاتی ہے نا تو تجلی آتی ہے. پھر بات گئے رب العزت سے اللہ دیکھتا ہے محبت سے, اور جب دیکھتا ہے تو تیرے قلب کے اوپر تجلی گرتی ہے, اور جیسے ہی وہ تجلی گرتی ہے تو ولی بن جاتا ہے. اس تجلی کا گرنا اور ولایت کا ملنا برابر ہے. ایسا ہی بھی اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی جو اللہ سے بات کرے یا اللہ کو دیکھے, سرکار کا فرمان ہے. اللہ کا ولی یا تو اللہ سے بات کرتا ہو یا اللہ کو دیکھا ہو, اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں جی. ولایت کے لیے جو زکات ہے قلبی ذکر کی وہ 72,000 ہے 24 گھنٹے میں. تو نے دی ہے اس قابل قلب, آ گئی اگر تجلی اور ہو گیا پاگل, پھر تیرے اماں ابا تو مجھے کوسیں گے جیسے بہت سارے اور کوستے ہیں. انور شاہ کے پاس جا کے ہمارے بچے کا یہ ہوا, ویسا دیکھو چاہتے دیکھو کتنی مرتبہ یار. کہاں میں ختم کرتا ہوں اپنا, جب آ کے بیٹھتا ہوں میں کہاں ہاتھ جوڑ کے پھر محفل شروع کرتا ہوں. میرے لیے میرے سرکار سے مجھے جو بھی کچھ ملے گا, جو بھی کچھ ملا مجھے وہ مجھے سرکار کے دم کرم سے ملا. مجھے اللہ بھی سرکار کے دم کرم, مجھے اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بار بار قدم بوسی, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. آپ علیہ السلام کے پر نور چہرے انور پر مسکراہٹ ہے. آپ علیہ السلام کی آنکھیں چمک رہی, شاداب چہرہ, حسن و جمال, جاہو حشم, نعرہ کائنات علی پاک حق کے میرے مولا حسن مولا حسین غازی پاک جی, یعنی مارکن جناب پاک سیدہ سلام اللہ علیہ, سب کچھ سرکار کے دم پر. ایسا ہی. اور پھر وہی بات علی حسن کی پوسٹ کہ جسے اپنے رب میں نہ ملے مرشد, پھر اسے مرشد کہیں نہیں ملتا. یہ سیکھا ہے تو 6 سال میں ملک نعمان معین آوان, یہ سیکھا ہے تو 6 سال میں. کون سی دنیا میں رہتے ہو, صبح شام دنیا کی چاہتے, دنیا کی خواہشات سوار ہے تم پر. اللہ سے بات کرو گے,
اللہ بھائی میں کبھی کبھی یہاں ایک شعر پڑھتا ہوں کبھی کبھی، آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. وہ کتنا بڑا کافر ہوگا، کتنا کافر، منکر کو کافر کہتے ہیں نا، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں نا. دین اسلام انکار کرنے والے کو کافر کہتا ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر. ایسا ہی ہے. آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. ایسا ہی. یہ میں دو نام لے رہا ہوں یہاں، دو نام. میں جان بوجھ کے ملک نعمان معین تیرا نام نہیں لے رہا، جان بوجھ کے نہیں لے رہا. ہے نہیں تو اس قابل، ہے نہیں تو اس قابل کہ تیرا بھی نام یا شمار میں لاؤں. علی حسن اور جنید، جانے کیا ہو جاتا اس وقت، لیکن وہ لمحوں کا کھیل تھا. آیا چند سیکنڈ، آیا آ کے بات کی، اپنی ایک بات بتائی اور آ کے چلا بھی گیا. اور یہ لرزتے رہ گئے، بعد میں پوچھتے رہ گئے انور شاہ صاحب یہ کون تھا؟ آپ تو نہیں تھے، تھا کون یہ؟ جی یہ بھی آیا تھا نا لاہور پشاور سے، ملک نعمان معین لاہور آیا تھا نا. آیا بھی، بیٹھا بھی، 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا بھی. تم میرے ساتھ، اور میں اپنے شہر میں کراچی میں نہیں ہوں، اپنے گھر میں نہیں ہوں، آستانے میں نہیں ہوں، میں لاہور میں ہوں یعنی پردیش میں. اور سرکار جیسے ہی قدم باہر نکالتا ہوں، سرکار کی بے شمار مخلوقیں دبوچ لیتی ہیں، ساتھ لگی رہتی ہیں، سرکار بھی نظر رکھتے ہیں. صحیح ہے. تو میرے ساتھ 1 سے 1.5 گھنٹے بیٹھ کے گیا، تجھے یہی نہیں پتا چلا کب کس سے بات ہو گئی تیری. یہ تو میں نے ابھی صرف جنید اور علی حسن کا بتایا، اور بے شمار صوفیہ سید کا لاؤں تو جانے کتنی مرتبہ، جانے کتنی مرتبہ، جانے کتنی مرتبہ. انور بھائی جب ایبٹ آباد سے واپس آئے تو صوفیہ سید کہتی ہے ابو ایسے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تھے کہ کل ہم سب ساتھ تھے. انور شاہ صاحب بھی تھے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شاہ صاحب تھوڑی تھے وہاں پہ، یہ بیٹھے ہوئے ابھی انور بیٹھے ہوئے. چاہتے دیکھو، خواہشات دیکھو. اب رگڑ کے رکھ دوں میں تجھے یہاں پہ. کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی مال میں جاتے ہو تم، ہے جی، اور وہاں کوئی بہت خوبصورت، بہت اچھی، بہت قیمتی کوئی چیز کوئی دیکھتے ہو اور وہ تمہیں اچھی لگ جاتی ہے، وہ چیز تمہیں اچھی لگ جاتی ہے. اب جب وہ تمہیں اچھی لگ جاتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے، تو مجھے مل جانے کی ایک قیمت ہوتی ہے وہاں، ایک قیمت. جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرے گا وہ چیز تجھے ملے گی نہیں. تو نے ادا کی قیمت، ادا کی قیمت. اللہ سے بات ہو جائے، مجھے سکون آ جائے کہ اللہ کی کوئی شاہ صاحب ایسی نشانی کہ ہاں وہ کہ مجھے یقین آ جائے اللہ میرے پاس ہے. سرکار کا یار بار 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 میرے سرکار میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور پھر اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے نا فرمان سرکار. تیرا قلب اللہ کے ذکر میں ہے اٹھتے بیٹھتے، تیرا قلب اللہ کے ذکر میں ہے، تو چاہے نہ چاہے قلب ذکر میں ہے. اس سے بڑی اور کیا نشانی چاہتا ہے؟ اور کیا نشانی چاہتا ہے اس سے بڑی؟ میں نے کیا کہا کہ 38-39 سال ہو گئے مجھے
میں نے اپنی ذاتی آج تک کوئی خواہش سرکار کے سامنے پیش نہیں کی، آج تک نہیں۔ بس 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 میری سرکار۔ اور بہت ساری محفلوں میں کہہ چکا ہوں کہ جو بھی کچھ عطا ہوا، جو کچھ نصیب ہوا، جو کچھ مجھے ملا، وہ میرے سرکار کے دم کرم سے ملا، سرکار کے دم کرم سے ملا۔ میری خواہشات، میری چاہتیں، یہ تھوڑی مجھے کچھ دے سکتی ہیں۔ چھوڑ دو یہ حرکتیں۔ نہیں، انور شاہ صاحب کون؟ چاہت ہماری، خواہش ہماری، ہم جو چاہیں۔ کیا پتا اللہ ابھی گیا، مل کے بھی چلا گیا، بات بھی کر لیو، تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا پتا؟ دیدہ کور کو کیا دکھے، کیا نظر آئے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے۔ دیدہ کور کو یعنی اندھے کو، اسے کہتے ہیں دیدہ کور۔ دیدہ کور کو کیا دکھے، کیا نظر آئے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دی ہمیں ان دیدوں سے، ان ناپاک آنکھوں سے نہ، اس ناپاک زبان سے ہم بات کر لیں۔ ہوش میں رہو، ہوش میں رہو۔ صبح شام سرکار کے احسانات کو یاد کیا کرو، سرکار کے احسانات کو ہو نہیں اس قابل، ہو نہیں اس قابل، اور سرکار نے کیا کیا دکھا دیا، کہاں کہاں پہنچا دیا۔ میری یقین آ جائے، تجھے یقین آ جائے، کافی نہیں ہے یہ یقین کہ تیرے قلب میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اس اللہ کے ذکر کو، جو قلب تیرا اٹھتے بیٹھتے جو قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے تو کوئی اہمیت دیتا، کوئی نعمت سمجھتا، جو ہم کہتے ہیں عرش اور فرش کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تجھے اگر ہمارے ان لفظوں پر کوئی اعتبار ہوتا تو کبھی نہیں تیرے اندر یہ چاہت، یہ خواہش ہے میں وہ کروں جو سرکار کا فرمان ہے، جو انور شاہ صاحب ہمیں بتاتے ہیں، مجھے صرف وہ کرنا ہے۔ جو بھی کچھ ہوگا اچانک سامنے آ جائے گا۔ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا بھائی، ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے۔ اگر آ جائے سامنے وہ کسی اور بھیس میں، آ جائے سامنے، بتا تو دے، تو بات کرنے کی ہے، میں بات کر لوں، یہ کی ہے نا خواہش تم نے۔ میں تو سامنے آنے کی بات کر رہا ہوں۔ آ جائے وہ تیرے سامنے اور بیٹھ جائے تیرے ساتھ اور تجھ سے دو چار باتیں بھی کر لے، مجھے ذرا اپنا دل تو دکھا، ہے اس قابل، ہے اس قابل کہ تو نے دیکھ بھی لیا، تو نے پہچان بھی لیا، تو نے سمجھ بھی لیا کہ میں کس سے ملا، کون مجھ سے باتیں کر کے چلا گیا، ہے تو اس قابل؟ یہاں کتنی مرتبہ میں مسند پہ ہوں اس وقت، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، آج بھی ہوتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ میں نہیں کہ بہت ساری باتیں میں نہیں کہتا، خود وہ مخلوق اقفا وہ کہتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے، چیخ کے کہتا ہے۔ ان کی چاہتے دیکھو پہنچے کہاں تک، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کہاں تک، ان کی رسائی کہاں تک ہوئی ہے، ان کی رسائی کہاں تک ہوئی، یہ یہی لیے بیٹھے بات کروں، کچھ یقین ہو جائے، کوئی ایسی نشانی شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ مجھے اللہ میرے پاس۔ بھائی کامل مرید کون ہوتا ہے؟ کامل مرید بس جو آئے اور اسے ایک کامل، اکمل اور مکمل رسائی اور دیدار والا مرشد مل گیا، جو اس کے قلب کو بیدار کر سکتا ہے اللہ سے، اسے ایسا مرشد مل گیا۔ اب اسے ضرورت ہے کچھ اور سوچنے کی، کچھ اور مانگنے کی۔ That is all up to you.
میرے مرشد سب آپ پہ ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں بس. ایسے میں کیسے پہنچے یہاں تک؟ چاہتے کر کے، خواہشات پال کے کہ مجھے وہاں میں ملاقات ہو جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے ایسا ہو جائے. یہ کہا کبھی میں نے سرکار سے؟ ایگزیکٹلی ہمیشہ اگر بہت وقت ہو گیا، ہمیشہ کبھی بھی سرکار سے کوئی بات ہوئی ہے، اور آج بھی جب ہوتی ہے صرف مشن کے متعلق، صرف ڈیوٹیوں سے متعلق، صرف کام سے متعلق، ظاہر میں اور باطن میں. یا استاد یہ ایسے کر دینا، اس کو ایسے کر دینا، کیا کر رہا ہے اس کو دیکھو. سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ ہم اپنی جہالت سے باہر کب آئیں گے. کس طرح شاہ صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کیا. کبھی دل بینا طلب کیا اللہ سے؟ دل بینا کب بنتا ہے؟ جب 72,000 تک پہنچ جائے اور اللہ دیکھے محبت سے، اور اس کے دیکھنے سے تجلی آتی ہے، تجلی گرتی ہے. یہ ولایت کی تجلی ہو، جیسے ہی تجلی گرتی ہے تجھے ولایت مل جاتی ہے. ولایت کی مہر لگی ہے، تجلی نہیں، مہر ولایت ہوتی ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی جو اللہ سے بات کرے یا اللہ کو دیکھے. بھائی اللہ کا ولی اللہ کا دوست، سرکار کا ایسے ہے نا فرمان، اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست. ولی کے معنی دوست کے ہیں، اللہ کا ولی اللہ کا دوست. اب دوست وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو دوست کو یا اس سے بات کی. ایسا ہی ہے. اب نہ دیکھا ہے کبھی اللہ کو، نہ کبھی اللہ سے بات کی، دعویٰ یہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی. چھوٹا ہے، چھوٹا ہے. یہ کیسی دوستی ہے کہ تو نے نہ کبھی اپنے دوست کو دیکھا، نہ کبھی اپنے دوست سے بات کی. دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میرا دوست ہے جی. اور اس پہ ایک اور خواہش ہے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، سب کچھ شاہ صاحب کریں. ہمیں کچھ، ہم بس اپنی خواہشات پیش کر دیں، یہ ہے جی ہماری خواہش، شاہ صاحب پورا کر دیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اچھا دیکھا نہیں تم نے؟ یہ تو میں اب یہاں ڈیوٹی پہ ہوں نا، مسلط میں ہوں، بہت کچھ مجھے بہت سنبھالنا بھی ہوتا ہے، خیال بھی رکھنا. سرکار رکھتے ہیں، میں کیا رکھتا ہوں، سرکار خیال رکھتے ہیں. جب شروع میں ابتدا میں مشن میں آیا تھا نا، 35 سال پہلے کی بتاؤں، تو ذکر کی جب محفل ختم ہوتی تھی نا، میں ذکر کر کے اٹھتا تھا تو میں زخمی ہو جاتا تھا. میرے دونوں گھٹنوں سے خون آتا تھا اور پیروں تک ٹپکتا تھا خون. اتنے زخمی ہو جاتے تھے، چھل جاتے تھے گھٹنے میرے. جب اللہ کی ضربیں چلتی ہے زمین پہ ایسے ہلتے تھے. کتنی ہی مرتبہ ہوا کہ میں گر پڑا. سخت مئی جون جولائی کی گرمیوں میں کلندر پاک، اور ایسی ایک چیز سوار تھی اس وقت مجھ پہ کہ ننگے پیر، ننگے، اور زمین سنگلاخ زمین ایسی جل رہی. سرکار کی تجلی گاہ پہاڑی پہ اوپر، ایک تو لال باغ میں نا سرکار کا چل ہے، وہ تو جہاں سرکار پہ تجلی آئی تھی وہ کافی اونچی پہاڑی ہے، تو وہاں پہاڑی کے اوپر تک جانا اور جہاں سے چل کے جانا، یہ ساری پتھریلی زمین ہے. میں ننگے پیر، اور سخت گرمی مئی جون جولائی کی، اور سیون کی گرمی. میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. اور ان چھالوں کے ساتھ ہی میں نے تجلی پہ بیٹھ کے ذکر بھی کیا. اور بھی تھے کچھ تقریب شاہ فیصل کی، آسانی کی. وہاں سے پھر کلندر پاک کے دربار میں آئے، وہاں محفل کی. وہاں سے پھر واپس اٹھے، اپنے سارے کام کیے، بس میں بیٹھے، کراچی تک آئے. 3-4 مہینے تک میں چل نہیں پاتا تھا، پٹیاں بنتی تھی میرے. ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ایسے ہی مل جائے بیٹھے بیٹھے، بس انور شاہ صاحب سے پورا ہو جائے کام. اچھا آئے روزانہ محفل میں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی، غور شاہ، اللہ آپ سے راضی ہو. خلاص ختم.